بتانے لگے یہ ماشطۃ بنت فرعون، یہ خوشبو اس عورت کی ہے جو فرعون کی بیٹی کی خدمت پر مامور تھی۔ فرعون کی بیٹی کی جس عورت کی ذمہ داری تھی، اس کی سر پہ کنگھی لگانے کی جس عورت کی ذمہ داری تھی، یہ اس عورت کی خوشبو ہے۔ تفصیل بتایا گیا، یہ عورت فرعون کی بیٹی کی بال کی کنگھی کر رہی تھی، اسی دوران وہ کنگھی گر جاتی ہے، وہ عورت بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھاتی ہے۔ فرعون کی بیٹی اس عورت سے پوچھتی ہے، اپنی خادمہ سے پوچھتی ہے، آپ نے بسم اللہ کہا، وہ اللہ کون ہے؟ کیا آپ میرے باپ کو اللہ سمجھتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، تیرا بھی، میرا بھی اور تیرے باپ کا بھی خالق مالک وہ اللہ ہے جس کا میں نے نام پکارا ہے، تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ میں تیرے باپ کو اللہ نہیں سمجھتی، میں اللہ اس کو سمجھتی ہوں جو میرے خالق و مالک ہے۔ وہ کہنے لگی، میں اپنی باپ کو شکایت کروں گی، تو میرے باپ کو خالق مالک نہیں مانتی۔ کہتی ہے، جس کو چاہو شکایت کر لو۔ باپ کو شکایت کرتی ہے۔ فرعون اس خادمہ سے، اس ملازمہ سے، اس لونڈی سے، اس ماشطہ سے پوچھتا ہے، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی خالق مالک رب ہے؟ کہتی ہے، ربی و ربک اللہ۔ فرعون یاد رکھو، میرا بھی رب وہ اللہ ہے، تیرا بھی رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے اور تجھے عدم سے وجود میں لایا ہے۔ فرعون اس عورت کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اس کو اس کے عقیدے سے پھسلانے کے لیے، تانبے کے بہت بڑے برتن میں تیل ابال کر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ عورت اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائے، فرعون کو رب مان لے، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کی وہ انکار کر لے۔ یہاں ایک طرف پاور تھی، ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف عقیدہ طاقت کو شکست دیتے ہیں۔ کہتی ہے، فرعون یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آخر کار اس کے گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ اس بچے کو جب پھینکنے کی باری آئی، ماں کی ممتا جوش مارنے لگی، وہ تھوڑی سی گھبراہٹ کی شکار ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے سے یہ بلوایا، امی اقتحمی یا امہ، امی اس میں کودنے کے لیے اپنے ذہن بنائیے، ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ۔ امی جان، دنیا کا عذاب، دنیا کا عذاب، دنیا کی سزا، آخرت کے عذاب اور آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی سزا ہے، امی سے برداشت کر لیں۔ عورت کی جان میں جان آتی ہے اور فرعون سے کہتی ہے، فرعون میرا بس ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے، میرے اور میری اولاد کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے ایک جگہ پہ دفن کرنا ہے۔ فرعون کہتا ہے، یہ تیرے میرے اوپر حق ہے، میں یہ کام کروں گا۔ عورت دودھ پیتے بچے سمیت کود گئی۔ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید پر وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی دکھائی، جو اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے
ڈٹ جاتی ہے، خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر جس کا مشاہدہ میرے رب نے میرے نبی کو دکھائی، امت کو یہ پیغام دینے کے لیے عقیدہ ایسی قوت ہے جسے کسی بھی صورت میں اس سے کمپرومائز، اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ بھی سب سے اہم ترین عقیدہ یہ ہے اسراء و معراج کا۔ لوگ اسراء و معراج پہ راتیں تو مناتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لیکن اسراء و معراج کو مانتے نہیں ہیں۔ اسراء و معراج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے میرے رب ہر جگہ نہیں، میرے رب عرش پر ہے۔ اگر ہر جگہ ہوتے تو معراج پہ لے جانے کو ہم کیا عنوان دیں گے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کو ہم کیا ٹائٹل دیں گے؟ اسراء و معراج کا دوسرا سبق عالم الغیب صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں جناب رسول اللہ، نہ فرشتے عالم الغیب ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں من انت، آپ کون ہیں؟ جواب دیتے انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ ومن معک، فرشتے بھی نہیں جانتے جبریل کے ساتھی کو۔ جبریل جواب دیتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فرشتوں کو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت و امامت و قیادت کا دور شروع ہوا ہے؟ اور ارسل الیہ، کیا پیارے پیغمبر کی طرف نبوت و رسالت کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں ہاں، اب محمد الرسول اللہ کا دور اب شروع ہے۔ اور پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام، وہ بھی آیت من آیات اللہ، جناب آدم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ میرے رب کی نشانیوں میں سے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی میرے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ بن باپ اور بن ماں کے میرے رب نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کہتے ہیں ھذا ابوک آدم، محمد یہ تیرے ابا آدم ہے۔ میرے نبی جناب آدم کو عالم الغیب ہوتے تو جبریل کو یہ کہنے کی نوبت اور ضرورت پیش نہ آتی۔ اسراء و معراج کا پہلا سبق اللہ ہر جگہ نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن علم و قدرت کے اعتبار سے ہر چیز میرے رب کے علم میں ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تیرے رب سے ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ میرے رب کا علم ہے۔ وقد احاط بكل شيء علما، ہر چیز میرے رب کے علم کے احاطے میں ہے، اور ہر چیز میرے رب کی قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز میرے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور میرے رب ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس اللہ کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں، اور والعمل الصالح یرفعہ،
اور عمل صالح کو میرا رب زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، علم کے اعتبار سے ہر چیز میرے رب کے علم میں ہے، ہر چیز میرے رب کی قدرت میں ہے، میرے رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز میرے رب سے مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح عالم الغیب والشہادہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ جناب رسول اللہ سے جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، یہ آپ کے والد آدم ہے، آپ ان پر سلام کیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے رسول اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آدم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ رب العالمین نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے ہوتی ہے۔ یہ